بالکل صحیح. نوری صاحب بیٹھے ندے ستے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کیا اللہ بھی پیغام دینے کے لیے محتاج ہے کہ جبریل جائے، اس کا رسول موجود ہو، اس کے علاوہ اس کا حکم نہیں چل سکتا. کسی فرشتے کو بھیجتا، جاؤ یہ چھت اتار کے ادھر رکھ دو، یہ دروازہ نکال کے باہر پھینک دو. یہ کون لوگ ہیں جو میرے گھر کو بنا رہے ہیں؟ مگر کوئی فرشتہ نہیں آیا. چھت بن گئی، دروازہ لگ گیا، پرنالا لگ گیا، رحمت والا پرنالا لگ گیا، میزاب رحمت لگ گیا. لگانے والا کون ہے؟ میرے سرور کائنات کا بابا ہے. یہ کسی نبی نے نہیں لگایا، یہ کسی فرشتے نے نہیں لگایا، یہ اللہ کے حکم سے نہیں لگا، میرے سرور کائنات کے بابے کی مرضی سے لگا ہے. آدموں کی بابا بندہ ہی تکڑا ہے. یہ انسان زندہ باد ہے تو ہر شے زندہ باد ہے. اگر انسان زندہ باد نہیں، خدا کی ساری کائنات میں کوئی شے زندہ باد نہیں ہو سکتی. تب خدا زندہ باد ہے، رسول زندہ باد ہے اسی صورت میں کہ انسان زندہ باد ہے. فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے، مگر تیری وہ شان نہیں ہو سکتی جو میرے مومن بندوں کی ہے. طواف کرنے والوں کی شان زیادہ ہے. کعبے میں پتھر لگے ہوئے ہیں، کوئی دنیا کا پتھر انسان سے قیمتی نہیں ہو سکتا. حضور کے بچپن میں کعبہ گرا، اس کو 40 فٹ بلند کر دیا مکے والوں نے. 40 فٹ بلند کیا تو پتھر تھوڑے ہو گئے. جب پتھر تھوڑے ہو گئے تو ایک حصہ چھوڑ دیا. جس حصے کو چھت نہیں ڈالی اسے حتیم کہتے ہیں. خدا کی حکمت ہوگی. آج بھی دنیا جاتی ہے ساری حتیم میں جاتی ہے، جو حتیم میں گیا وہ کعبے میں گیا. یہ کعبے ہی کا حصہ ہے. کیا لوگ تھے، انہوں نے پتا تھا میرے سرور کائنات کے آبا و اجداد نے کعبے کا ایک حصہ خالی چھوڑ دیا. کل آنے والے بے دین، کل آنے والے خطرناک حکمران، کل آنے والے لوگ ممکن ہے غریبوں کو کعبے میں داخل نہ ہونے دیں. میرے آقا کے آبا و اجداد نے حصہ خالی چھوڑ دیا، ہر غریب گزر سکتا، ہر غریب گزرے. چھوڑ دیا ایک حصہ کعبے کا، کہیں محرومی نہ ہو. کعبے گیا خدا کے گھر میں نہیں گیا، حتیم میں جانے والا خدا کے گھر ہی میں جاتا ہے. یہ کعبے کا حصہ تھا. سارے حاجی جانا کعبے جو ہو گیا ہے کہ نہ چوری مدنی کا تاجدار. بس رہن دو. زندہ باد خدا کا رسول زندہ باد ہے. میرے رسول کے آبا و اجداد زندہ باد ہے جن کے ہاتھوں سے کعبے بن رہے تھے. میرے سرور کائنات کے آبا و اجداد زندہ باد ہے. اللہ گواہ ان کی لگائی ہوئی ایک اینٹ اللہ نے نہیں اتروائی. نبی آیا، وہی آئی، 23 سال وہی آتی رہی، 23 سال وہی آتی رہی، 30 سپارے قرآن آتا رہا، مگر میرے رب نے ایک اینٹ اتارنے کا حکم نہیں دیا جو میرے سرور کائنات کے آبا و اجداد نے لگائی تھی. میرے آقا کعبے بھی تیرے آبا و اجداد کے، قبلے بھی تیرے آبا و اجداد کے، سرور کائنات حج تیرے آبا و اجداد کے، طواف تیرے آبا و اجداد کے. یہ حج، پھر حج کی حدیں بنی. یہ عرب اسلام سے پہلے جو حج ہوتا تھا اس میں 2 چادریں کرائے پہ دیا کرتے تھے. ایک آمدن کا ذریعہ تھا. ہمارے مولوی کہتے لوگوں نے کفن باندھی، اور کفن نہیں باندھا، پہلے یہ چادریں کرائے پہ ملتی تھی، اب اپنی لے گئے. بڑے تماشے بناتے ہیں. یہ کفن کے طور پہ نہیں باندھا، یہ طریقہ تھا میرے سرور کائنات کے آبا و اجداد کا. کون کفن باندھا ہے؟ دیکھو بابا ہے جنہوں نے کفن پوائی ہے تو مان لے گا، مان لے گا. ہے کوئی دل والا میں کفن پا دے؟ کون پہنتا ہے کفن؟ یہ کفنوں کی کہانی نہیں، میرے سرور کائنات کے آبا و اجداد سے محبت کی کہانی ہے.
چادریں باندھ لی اس لیے باندھی میرے محبوبہ تیرے آبا و اجداد حج کرتے تھے تو 2 چادریں باندھا کرتے تھے. یہ سارا کعبہ آج بھی کعبہ 40 فٹ ہے. آج بھی کعبے کا ایک حصہ باہر ہے, ہر کوئی جا سکتا ہے. صحیح ہے بابا؟ آج بھی کعبے میں کوئی کھڑکی نہیں, آج بھی کعبے میں کوئی روشن دان اندر سے خدا کا گھر اندھیروں میں گرا ہے. اب جلدی جلدی کسی نبی کی امت میں نماز تھی نہیں کہ وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. جب نماز ہی نہیں تو قبلے کی ضرورت بھی نہیں تھی. ہزاروں نبی آئے, ہزاروں نبی چلے گئے, مگر کسی نے کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ نہیں کیا. نہیں سجدہ کیا. میرے سرور کائنات سے پہلے سرور کائنات کے آبا و اجداد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. کیا کہا ہے؟ نماز کتھوں آئی؟ کیا کیا بتا. میرے آقا کے فکرہ غور سے سنو. حافظ آباد کے مولویوں نے پھر کیسٹیں لینی ہوتی ہیں, پھر مل کے بیٹھتے ہیں. میری بات غور سے سنو. پیر جورے شریف پیر ارشاد بادشاہ کا بھتیجا کہہ رہا ہے سبحان اللہ, بوڑھا ہو گیا. جب کسی نبی کے دین میں نماز تھی نہیں, اسے کعبے کی ضرورت نہیں تھی. قبلوں کی ضرورت انہیں ہوتی تھی جنہوں نے نمازیں پڑھنی ہیں. اور میرے نبی کے آبا و اجداد نمازیں پڑھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ یہ بتایا مولویوں نے؟ دی جانے حافظ آباد والے کدی والے پھڑنا جی انہوں. وہ جب نماز پڑھے گا تو قبلے کی ضرورت ہے. میرے آقا کے آبا و اجداد نے اپنا قبلہ بیت المقدس بنایا ہوا تھا. یعنی حضور کے ماں باپ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کعبہ بنایا, انہوں نے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی. کی لکھیا سی اس نے جی, ابھی زمانہ منتظر ہے پھر نئی شیرازہ بندی کا. کعبہ بھی کسی کا منتظر تھا. جنہوں نے ہاتھوں سے کعبہ بنایا, جنہوں نے ہاتھوں سے چھتیں ڈالی, اپنی مرضی سے بلندی کی, کسی خدا کا حکم نہیں تھا 40 فٹ بلند کرو. میرے نبی کے آبا و اجداد کی مرضی تھی 40 فٹ, اور فرمایا جا محبوبہ تیرے باپ دادے نے 40 فٹ رکھا, قیامت تک 40 ہی رہے گا. وہ گئی کہانی, ختم ہو گئی. مگر میرے بھائی عباس, میرے سرور کائنات کے آبا و اجداد نے کبھی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی. بنایا ضرور تھا. مسلمان میرے آقا کی تشریف لانے کے بعد بھی, چونکہ میرے آقا کے آبا و اجداد کا دین یہی تھا کہ بیت المقدس قبلہ ہے, تو میرا نبی پاک بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتا رہا. دین سرور کائنات کے آبا و اجداد کا تھا. میرے آقا کے آبا و اجداد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. میرے نبی پاک نے بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی. مگر بیت المقدس میں کوئی قبلہ نہیں تھا, بیت المقدس میں کوئی کعبہ نہیں تھا, بیت المقدس میں کوئی مسجد نہیں تھی, یہاں کوئی شے نہیں تھی. پھر ادھر منہ کیا گیا. کس لیے کیا؟ بیت المقدس میں کیا ہے کہ میرے نبی کے آبا و اجداد نے اس کو قبلہ بنایا, میرے نبی پاک نے قبلہ بنایا. بیت المقدس میں کوئی مسجد نہیں تھی, بیت المقدس میں کوئی کعبہ نہیں تھا. بیت المقدس میں تو نبیوں کی قبریں تھیں, نبیوں کی قبریں تھی. سرور کائنات تیرا قبلہ پہلے انبیاء کی قبریں. سبحان اللہ.